فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے، محترمہ ثمرین کراچی سے سوال کرتی ہیں، لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کے پاس جائیداد مال و دولت کی صورت میں ہو تو کیا اولاد کا اپنے والد کی جائیداد پر حق ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ موجود ہے کہ ہر وارث کو، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، حقیقی ہیں یا کسی اور وجہ سے بنتے ہیں، مثال کے طور پر شادی، کچھ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے شادی کرتے ہیں تو وہ جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں اس میں بیوی ہے، اس کی وجہ سے پھر بچے آتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان رشتہ داروں میں وراثت تقسیم کرنا اور کیسے کرنی ہے اور کتنا کتنا حصہ سب کو دینا ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو جو اس کا حصہ بنتا ہے، اگر ہماری اولاد ہے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے ہم اس کو دیں، اگر ہماری طرف سے بنتا ہے، ہم فوت ہو چکے ہیں تو پیچھے وارث جو بھی ہیں تو وہ ان کو ان کا حصہ دیں، بیوی کا جتنا بنتا ہے، والدین کا جتنا بنتا ہے اتنا ان کا حصہ دیں۔ ہاں اگر وہ غنی ہیں، وہ زیادہ ان کے پاس مال و دولت موجود ہے تو وہ اپنا جو ان کا حصہ ہے اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اس کو تحفتاً دے سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہ دیں، ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے۔ اگر میری طرف سے حصہ کسی کا بنتا ہے تو میں اپنی طرف سے اس کا حصہ ادا کروں، بحیثیت والد، جی بحیثیت والد ہوں یا میں بیٹا ہوں یا کوئی بھی میرا کوئی رشتہ بنتا ہے، اگر میرا کوئی وارث بن رہا ہے تو میں اس کو، میرے مرنے کے بعد وارث بنتا ہے تو پیچھے سے سارے وارث اس کو اس کا حصہ دیں گے جتنا جس کا بنتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ جو انسان کے پاس مال جتنا ہو اس کی ضرورت سے جو زائد بچ جائے اس کو انسان صدقہ کرے، تو یہ افضل صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے ان سے پہلے ابتدا کریں۔ کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ دینا چاہتے ہیں، والدین کو دیں، آپ بیوی کو دیں، بچوں پر لگائیں، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں یا کوئی بھی شخص جس کا مال ہے وہ کسی کو آنکھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے، جس طرح کہ ہمارے آج کل اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی فلاں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا، جائیداد ہے، آنکھ نامہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، تو یہ چیز منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے حصہ مقرر کیا، ہم کون ہوتے ہیں بھئی حصہ اس کو نہ دینے والے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھئی یہ حصہ اس کو دینا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سب کو جتنا حصہ بنتا ہے اتنا دینا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دینا، چاہے اولاد فرما بردار ہے یا فرما بردار ہے، نافرمان ہے، کافر ہے تو پھر وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے، وہ وراثت کے جو احکامات ہوتے ہیں۔ لیکن بچہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، مالدار ہے، تو اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دینا ہے، اور والدین کی طرف سے یا جو بھی رشتہ دار ہے اس کے پاس جتنا مال ہے، جتنا اس کا حصہ بن رہا ہے اس کو دے دیں، اور اگر وہ خود ہدیہ کرنا چاہے، تحفہ دینا چاہے، چھوڑنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، پھر شریعت اس پر جو ہے وہ زور نہیں لگاتی۔ واللہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔